السلام علیکم. شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ جناب ناصر اقبال صاحب اور جہانزیب عباسی. فیک آرڈیننس کا کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی پیپلز پارٹی کا اس پر درست موقف ہے یا کہانی کچھ اور ہے؟ اس پر بات کریں گے. دوسرا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی آج میٹنگ ہوئی اور پی ٹی آئی حکومت اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین دونوں اس اجلاس کے اندر آج پھر شریک نہیں ہوئے، جبکہ کیا جج صاحبان کی جو کہ ہائی کورٹس کے ہیں وہ ٹرانسفر کا عمل شروع ہونے والا ہے تو کب، اور آج اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، تو اس پر بات کریں گے. تو پہلے جو ہے وہ ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ناصر صاحب ایک اور اہم کیس بھی ہے. آج جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے منی لانڈرنگ کے کیس کے اندر کوئی 24 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کے اندر ضمانتیں لی ہیں. اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے کہ کل ہوا تھا، لیکن بہرحال فریش ہی ہے، مطلب وہ فریش ہی ہے. چلیں وہ مطلب تصحیح کے لیے شکریہ. تو وہ جو ضمانتیں ہوئی ہیں وہ کیا کہانی ہے اور وہ کیا کیس ہے، وہ آپ سے پہلے ناصر صاحب سے پوچھتے ہیں، پھر جوڈیشل کمیشن پہ آئیں گے اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آرڈیننس کے اوپر مناقشہ ہوا ہے حکومت اور ان کے درمیان میں، وہ طے تو ہو گیا ایمیکیبلی. تو اس پہ ناصر صاحب آپ بتائیں نا پھر کیا ہوا ہے. یہ جو 24 ارب روپے منی لانڈرنگ والا کیس ہے، یہ کیا کیس ہے اور کیسے ہوا، کیا ہوا؟ شکریہ. یہ قیوم صاحب آپ کو یاد ہے بحریہ ٹاؤن کا کیس ہے، اور اس میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ دو صاحبان تھے، عطاء المحسن اور سجاد حیدر، یہ امپلائی ہیں بحریہ ٹاؤن کے. ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے فارا کے تحت جو ہے ہنڈی جو استعمال ہوتی ہے اس کے ذریعے 24 ارب روپے FERA فارا مطلب ہے کہ فارن ایکسچینج ریگولیٹری ایکٹ. اچھا ٹھیک ہے. اس 24 ارب روپے انہوں نے ٹرانسفر کی تھی حوالہ ہنڈی کے ذریعے، اور یہ الزام تھا ان پہ. یہ الزام تھا. تو اس پہ ان کے آفیسز پہ ریڈ بھی ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، سیل بھی کیے گئے تھے، اور وہاں سے 25 اگست کی بات ہے پچھلے سال، اور ان کو اریسٹ بھی کیا گیا تھا 25 اگست کو. اور ان کے جب آفیسز میں ریڈ ہوئے تھے تو اکاؤنٹس کے واچرز بھی ملے تھے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ پیسے تو گئے ہیں. تو ان کے اوپر پھر ٹرائل ہوا تھا. تو ٹرائل پہ بیسیکلی انہوں نے اپلائی کی تھی بیل کے لیے، وہ ڈکلائن ہوئی تھی. پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپلائی کیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محمد آصف صاحب کے سامنے یہ کیس لگا تھا. تو انہوں نے بھی یہ ڈکلائن کی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے الیگیشن جو ہیں اس میں کچھ جان ہے. تو جب ایسی بات ہے تو یہ بنتی نہیں ہے، بیل نہیں بنتی. تو اس پہ پھر انہوں نے یعنی دو صاحبان جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اپلائی کیا تھا بیل کے لیے. تو جسٹس 2 ممبر بینچ تھا، جسٹس ہاشم کاکڑ کے سربراہی میں وہ ان کے سامنے کیس لگا، جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس ہاشم کاکڑ. تو انہوں نے پھر 1 کروڑ کے مچلکے پہ ان کو بیل گرانٹ کر دی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ڈائریکشن شاید دی ہے کہ آپ ان کا نام ECL میں رکھا جائے. تو ان کے پاس پاسپورٹس جو ہیں وہ رہیں گے مطلب ٹریول نہیں کر سکیں گے. تو فی الحال ان کو بیل تو مل گئی ہے، لیکن بات یہ کہ وہ جو ناصر صاحب یہ جو قانون ہے اس کے اندر کتنی ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ پہلے شاید 2 سال تھی، پھر اس کے بعد یہ 5 سال کر دی گئی ہے اس کی سزا. تو ایسی صورت میں تو بیل مل جاتی ہے، اور وہ جو سیکشن 3 ہے اس کے نیچے آ کے، اور اس میں جو ہے اصل میں وہ تو بیلیبل اوفینس ہے. مطلب یا تو آپ اس کو جرمانہ یا سزا، ان دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. قیوم صاحب اس میں نا 24 بلین ہے، اس میں چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، اور اس میں میکسیمم سزا وہ بھی اپ ٹو ہے 5 سال. یہ نہیں ہے کہ 5 سال ہی ہے میکسیمم، منیمم. وہ جج ان کو 1 مہینے کی بھی دے سکتے ہیں، جج صاحب اگر چاہیں تو 5 سال کی بھی دے سکتے ہیں، اور فائن جو ہے وہ 1000 روپے بھی ہو سکتا ہے، اور فائن جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ایک لکونہ ہے کہ اتنی ہیوی اماؤنٹ کے باوجود سزا بہت معمولی ہے. اور جس نے اتنی بڑی اماؤنٹ اگر یہ صحیح ہے کہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے منی لانڈرنگ کی ہے، تو وہ 5 سال تو برداشت کر ہی لے گا. ناصر آپ 25-26 ارب روپے یا ملک سے باہر بھیجیں، 2-4 سال سزا کھائیں، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں باہر ہیں تو تاڑی موجہ ہوگی. ہاں بالکل.
کیوں بھائی باسی صاحب؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور گو کہ فیڈریشن کی طرف سے جو ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں راجہ شفقت عباسی صاحب، انہوں نے مخالفت کی. ناصر صاححب دیکھیں جہاں زیب عباسی ہے نا، لیکن راجہ شفقت عباسی صاحب نام عباسی پہ زور عباسی پہ. اچھا تو اس کے باوجود جو ہے وہ کورٹ نے اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ کیونکہ یہ جیسے ناصر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کہی کہ جو لا ہے کہ قانون کے اندر جو ہے وہ اس میں سزا بہت زیادہ نہیں ہے. دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ اب ٹرائل کورٹ میں پروسیکیوشن نے کیس کو چلانا ہے. یہ ڈبل شیورٹی کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے کیونکہ ابھی یہ خیر آرڈر تو ابھی تک نہیں آیا سامنے کہ ڈبل شیورٹی لی گئی ہے. دوسرا ECL میں ان کے نام رہیں گے اور ان کے پاسپورٹ بھی جو ہے وہ تحویل میں رکھے گئے ہیں. تو یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر میرے خیال میں مضبوط قانون سازی ہونی چاہیے. یہ بات بالکل درست ہے. ایگزیکٹلی. آپ مطلب معمولی جرمانے یا معمولی سزاؤں سے جو ہے نا وہ تو نہیں، کیونکہ منی لانڈرنگ کا تو اچھا خاصا وہ جو آفینس ہے. تو اب آ جائیں باسی صاحب، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس PTI شریک نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ میں نے اپنے طور کے اوپر بھی چیک کروایا ہے کہ کیا، کیونکہ ہوتا ہے نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے یار ہمارا یہ اگر پروگرام چیف جسٹس صاحب سن رہے ہیں تو ایک کیمرے جڑے انہاں دی چوں چوں دے بند کرا دیو، بہت اریٹیٹنگ ہے. چوں چوں ٹینٹی ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید ہم ہی آتے ہیں تو شروع ہو جاتے ہیں، ویسے چپ رہتے ہوں گے. ناصر صاحب EPA کو شکایت لگانی چاہیے کہ جی یہ نوائز پولوشن پھیلا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو اسکینر یا سینسر ہے وہ ان گاڑیوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ گاڑیاں ہر وقت گزرتی رہتی، جو بھی مطلب یا کبھی ہوا چلی، موشن سینسر ہے نا، یہ جیسے ہی کوئی حرکت ہوتی ہے، کوا گزرا، وہ اب ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے ناصر صاحب. اچھا تو وہ ایک چیز یہ کہ اگر کوئی ممبر جوڈیشل کمیشن یہ کہے کہ میں نے پیش نہیں ہونا تو وہ تحریری طور پہ لکھ کے دے دیتا ہے کہ جی جی اسی نہیں پیش ہونے ہیں، یا ہم مخالفت کر دیتا ہے، یا ہمارا یہ ویو ہے مخالفت کر رہے ہیں. اب یہ وہ ججز اپوائنٹمنٹ ہوئے ہیں جس کے پروسیس میں پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت ایز اے ممبر جوڈیشل کمیشن رہی ہے. یعنی KP میں ناصر صاحب دیکھا جائے تو ان کی صوبائی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور پشاور ہائی کورٹ وہاں کی ہی ہے. جی. تو وہ اپنے ان معاملات سے بھی لا تعلق ہے. انہوں نے کیا بس اسی جاواں گے، اجرک ٹوپی پائیں گے اور پھر گالیاں نکالیں گے. ان کے پاس ایک امپورٹنٹ ایجنڈا ہے اور وہ بس 804 کو وہ اڈیالہ سے باہر نکالنا ہے. آپ تو چھوٹے میٹر سمجھ رہے ہیں یار، آپ کو ویسے شرم آنی چاہیے. تو جج ہی اپنے لگوا لیں شاید اس اور یہی تنقید پاکستان تحریک انصاف کے طرز سیاست کے اوپر کی جاتی ہے کہ آپ کا اختلاف جو ہے وہ لکھا جانا چاہیے. اب جیسے 26ویں ترمیم ہوئی، آپ نے ڈائسینٹ میں نوٹ نہیں کیا، ووٹ نہیں کیا. 27ویں ترمیم میں بھی یہی بات ہے. نہیں آئے باقاعدہ آپ تقریریں گی اور باہر چلے گئے، نکل گئے. مطلب اس کو لیجیٹمائز کر دیا. تو بائیکاٹ کی سیاست جو ہے وہ پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. تو یہی کچھ ہوا. اب یہ تیسرا اجلاس تھا اسلام آباد میں، ججوں کی مستقلی کا معاملہ تھا. PTI نہیں آئی، بلوچستان میں نہیں آئی. اب یہ پشاور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججوں کا معاملہ تھا. نہ صرف بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر صاحب ایز اے ممبر جوڈیشل کمیشن نہیں آئے، بلکہ جو صوبائی لا منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ہمارے ذرائع کے مطابق وہ بھی انہوں نے بھی شرکت نہیں کی. اور 4 نام ایسے ہیں جن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے فار 6 months ایڈیشنل جج. ٹھیک ہے. ان میں جسٹس انعام اللہ ہیں، جسٹس فرح جمشید صاحبہ ہیں، جسٹس اورنگزیب ہیں اور جسٹس ثابت اللہ ہیں. اور 6 ججز جن کو مستقل کیا گیا ہے، ان میں جسٹس صادق علی ہیں، جسٹس مدثر امیر ہیں، جسٹس محمد طارق افریدی ہیں، جسٹس عبدالفیاض ہیں، جسٹس صلاح الدین ہیں، جسٹس قاضی جواد احسان اللہ صاحب. یہ ہیں جن کو کنفرم. تو یہ وہ 6 جناب ناصر صاحب. اور کل لاہور کنفرم نہیں کیا گیا ان کی اپائنٹمنٹ ایز اے مستقل جج کی گئی ہے، مستقل ہو گئے. ہاں، وہ اپنے ادریس اشرف صاحب ہیں، وہ بہت ڈانٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، یہ ایلیویشن نہیں ہوتی ہے، لیگلی اور قانون کے اندر ہے. ایک ایڈیشنل جج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بطور مستقل جج، پرماننٹ جج تقرر ہوا ہے یہ اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. تو جناب یہ ادریس اشرف صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہماری کریکشن کی. ہمارا بلاگ سنتے ہیں وہ، کسی دن ان کو بلائیں گے ناظر صاحب. اور میں سوچ رہا ہوں کہ ایک پٹیشن ڈال دوں. ناظر صاحب، یہ جو جج ریزائن دیتا ہے نا، اس کو پینشن اور بینیفٹ مراد نہیں ملنی چاہیے. آئین اس حوالے سے کچھ اور کہتا ہے.
لیکن یہ سلسلہ چلا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے اس کو چیلنج نہ کر دیں. کیا خیال ہے, میں اور آپ مل کے نہ چیلنج کریں؟ کیمروں کا ذکر کیجیے گا کہ کیمروں کی ٹی جی ججز جو ہیں دیکھیں وہ ریزائن ہی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی یہ پینشن اور مراد بچ جائے. نہیں ناصر صاحب, دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم جوڈیشل ناصر صاحب 5 سال لگتے ہیں ایک جج بنتے ہوئے, مطلب اتنی وہ ہوئی ہے اس کی, اور اس میں مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ماضی میں جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا ہے نا کہ پھر آپ نئے سرے سے کسی کو ڈھونڈیں اور پھر وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جب بھی کسی کے خلاف کمپلینٹ ہو اور جج کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ سالڈ ایویڈنس آ رہا ہے, وہ ماضی کی پریکٹس وہ تو ختم ہو گئی نا, تو وہ عموماً ریزائن کر دیتا تھا تاکہ وہ مراد اور پینشن بچ جائے. تو اب دیکھ لیں پٹیشن فائل کریں گے تو آپ کے خیال میں یہ سکسیڈ ہو جائے گی, کامیاب ہو جائے گی؟ اب مجھے نہیں پتا, لیکن آواز تو اٹھانی چاہیے کہ نہیں. چلیں کر دیں پٹیشن کر دیں. پھر آپ کا نام ڈال دوں؟ ڈال دیں. ڈال دیں. یہ تو ویسے مری والے کرتے ہیں, اور خط لکھن دے ہوتے میرا سلام پا دیو, جو کیس کرنے میری گواہی پا دیو. لیکن قیوم صاحب اگر اس میں یہ ہمیں بدنام کیا گیا, اور اگر اس میں نا آرڈر یہ آ گیا کہ ود کاسٹ ریجیکٹ ہو گئی, پھر کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, پھر آپ ہی بھگتیں گے, میں نہیں بھگتوں گا. نہیں, لیکن ایک نقطہ تو ہے نا ناصر صاحب, ایک قانونی نقطہ تو ہے نا جو آپ کی کانسٹیٹیوشن اسکیم ہے اس کے اندر میرا خیال ہے کہ اس طرح کی نہیں ہے. ریٹائرز کا لفظ ہے, ریزائن اور ریٹائر ہے, انٹرپریٹیشن دیکھنا پڑے گا. بہرحال انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے. ہاں. تو ناصر صاحب یہ جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جعلی آرڈیننس جاری کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا, سنا ہے آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے کیا ہے؟ نہیں, اندر کی خبر نہیں, یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ میں آپ سے جو میری انڈرسٹینڈنگ, اور یہ میرے خیال میں ٹھیک انٹرپریٹیشن میں بولنے لگا ہوں. دیکھیں بات سنیں, جب آپ, مجھے پتہ ہے آپ کی آئین اور قانون کے مطابق انٹرپریٹیشن ہوگی, سیاست اپنی جگہ, ظاہر ہے سیاست تو ہوتی رہتی ہے, سیاست وہ کرتے رہیں, لیکن دیکھیں ہمارا کام تو نا آپ کے جو آڈینس ہے ان کو بات سمجھانے کی, وہ بالکل وہ ٹھیک ہے, وہ جیسی مرضی اس کو لے, درست قانونی صورتحال سمجھانے کی. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آرڈیننس ہے نا, اگر آرڈیننس ہو تو وہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ کے لیے جاتا ہے, آرڈیننس ہو, بل ہو, اینی تھنگ جو بھی لیجسلیشن ہے, اور نیشنل اسمبلی سے اگر جائے گا تو وہ 10 دن ہے, اور آرڈیننس ہو تو 15 دن ہے, تو وہ پریزیڈنٹ کے اسینٹ کے لیے جاتا ہے, اور ود ان 15 ڈیز صدر نے اس پہ اسینٹ دینی ہوتی ہے, یا وہ واپس بھیجنے ود ان آبزرویشن کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے کیونکہ اس میں فلاں لوپ ہول ہے, کیونکہ پریزیڈنسی کے اندر ایک اپنا سسٹم ہے جو وہ بھی ڈسکس کرتا ہے اور چیزوں کو دیکھتا ہے اور لیگل اوپینین بھی دے دیتا ہے کئی دفعہ. تو اس پریزیڈنسی میں جو ہے ان کا کیا سسٹم ہے؟ اس میں بھی سنا ہے کہ کوئی پولیٹیکل لوگوں کو رکھا گیا ہے جن کا کام ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ان کو وہ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس میں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں لیکوناز ہیں یا نہیں ہیں یا جو بھی ہے. بہرحال پریزیڈنٹ صاحب کو وہ ود ان 15 ڈیز واپس بھیجنا ہوتا ہے. اگر وہ پریزیڈنٹ 15 ڈیز میں نہیں بھیجیں گے آرڈیننس کو, تو پھر یہ باور کیا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی اسینٹ ہو گئی ہے, اور پھر وہ جو لیگل طریقے سے یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا یہ سپریم کورٹ میں کئی دفعہ یہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے, تو وہ گورنمنٹ آف دی ڈے ہے, وہ باور حق بجانب ہے کہ پریزیڈنٹ نے اپنی اسینٹ دے دی ہے, تو وہ اس کو بعد وہ اس کو گیزٹ کر دیتے ہیں. ایک مقررہ مدت آئین اور قانون نے دی ہے جس میں پریزیڈنٹ جو ہے اس کو فیصلہ کرنا ہے, اور اگر وہ فیصلہ نہیں کرے گا تو اٹ ڈیمز ٹو بی کہ بھی جہاں یہ اسینٹ ہو گیا ہے. بالکل. اور یہ جب یہ جو اکنامک زون کے حوالے سے آرڈیننس آیا تھا, میرا خیال ہے اس کو تو 25 سے 30 دن ہو گئے, کیونکہ یہ دسمبر میں گیا, سم ٹائمز ان دسمبر گیا تھا, اور آج کیا تاریخ ہے, آج 14 تاریخ ہے, تو 15 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. تو پھر پالیٹکس کیوں کی گئی اپنا اس کے اوپر؟ دیکھیں نوید قمر صاحب, پیپلز پارٹی مطلب یہ وہ پارٹی ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اور 18th امینڈمنٹ کا وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ یہ پارٹی لیتی ہے, لیکن اتنی بڑی قانونی پوزیشن واضح ہوتے ہوئے اس کو ایک پولیٹیکلی وہ کرنا کہ قومی اسمبلی سے بائیک آؤٹ کرنا, پھر اس حد تک پریشر بلڈ اپ کرنا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایڈوائز بھیجتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اس کو قلعدم کر دیا جائے اس آرڈیننس کو. تو یہ پھر میرا خیال دوبارہ آ رہا ہے نا ناصر صاحب, یہ آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ پہلے تو قیوم صدیقی صاحب اس معاملے کے اوپر پھر ایک بعد میں بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اس میں یہ کہا گیا جی کہ یہ واپس ہو گیا ہے, اور پھر اس کے بعد اب دوبارہ کی اطلاع, وہ تو پرائم منسٹر نے ایڈوائز کی ہے پریزیڈنٹ کو کہ یہ جو ہے آرڈیننس واپس لے لیا جائے. تو وہ پھر ایکچولی تو اگر دیکھا جائے لیگلی ناصر صاحب, اس کا مطلب وہ انفورس تو تھا, ہو گیا تھا نا,
تبھی پرائم منسٹر نے ایڈوائس کیا کہ جی اس کو ریووک کر دیا جائے یا اس کو واپس لے لیا جائے. لیکن فیوچر میں شاید وہ یہ دوبارہ سوچیں گے, مجھے لگ رہا ہے کہ آ جائے گا, سوچیں گے. اور آرڈیننس بھی آ جائے گا. اور دوسرا قیوم صدیقی صاحب, میرے خیال میں شاید فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ باور بھی کروا دیا گیا ہے کہ جناب یہ طریقہ ہوتا ہے اور یہ اس کا سارا پروسیس ہے. اب اگر ہم پچھلے ادوار میں دیکھیں تو جو کیونکہ یہ تو ایک حکومت کا حصہ ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی, تو پہلے جو صدر تھے پی ٹی آئی کے وہ تھے عارف علوی صاحب, تو انہوں نے تو پرابلمس کریٹ کی تھی. تو یہاں پہ پرابلمس اس لیے اس کو خبر اس لیے بنی کہ بھئی یہ تو ایک ہی وہ سارا سنیریو ہے. جی تو مطلب ہے کہ ایک رائے پھر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر یہ سلسلہ اگر یہاں پہ گڑبڑ ہوا تو کل کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سندھ کے اندر چلا جائے, سندھ کے اندر گورنر صاحب روک دیں. ہاں, تو یہ اس طرح کے ایشوز کو میرے خیال میں جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہوگا. اگر کوئی میرے خیال میں یہ شاید مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. نہیں, لیکن اگر وہ سندھ میں روکیں گے تو ادھر وہ پنجاب میں روک دیں گے. لیکن ٹھیک ہے قیوم صاحب, اس میں نا یہ اسٹیٹ کرافٹ ہوتی ہے. اس کو ناصر صاحب, یہ ہم فون ایکسچینج کرتے ہیں نا, کسی نے کمنٹ کیا, انہوں نے کہا ایک اور مائک لے لو. لیکن مجبوری ہے جناب, یہ صرف 2 ہی ہوتے ہیں. اچھا, وہ اس میں یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے, اس میں یہ لیگل ایشوز ہوتے ہیں, اس کو سینسیٹیو ہونا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے جو آپ نے پوچھا یہ آ جائے گا, مجھے لگتا ہے اب یہ پارلیمنٹ کے ذریعے بھیجوائیں گے یہ بل. اب بل کے اچھی بات ہے ناصر صاحب, ویسے آرڈیننسز کے ذریعے سے نہیں, لیکن اس میں یہ ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں, یہ ایک طریقہ کار تو ہے, یہ کہا جا رہا ہے, لیکن یہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. جب پارلیمنٹ موجود ہے بحث کریں, پارلیمنٹ سیشن نہیں تھی ان دنوں, لیکن بہرحال آرڈیننسز پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے, یہ بل ہی بھیجنا ناصر صاحب. پھر بھی جو ہے نا, اگر آرڈیننس کے اجرا کے حوالے سے ہم ججمنٹس دیکھتے ہیں نا, تو وہ اس کے اندر یہ ہے کہ بہت اتنی ایمرجنسی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ ضرورت پڑ جائے. یہاں پہ تو اگر نیشنل اسمبلی کا اگلا اجلاس ہے, اکنامک زون اگر بنانا ہے تو مہینے بعد بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس کو بطور لیجسلیشن, یہ جو جلد بازی کے اندر جو قانون سازی کی جاتی ہے نا, وہ الوی صاحب بھی جڑے نے, انہوں نے آرڈیننس فیکٹری لگائی ہوئی تھی, تو جب پھر وہ پارلیمانی جمہوریت بدنام ہوتی ہے. میرا مطلب ایک یہ ہے ضرور ہے, لیکن یہ بہرحال نہیں, آرڈیننس پہ تو نہیں کرنا چاہیے. لا ہی پارلیمنٹ کا رول کیا ہے, پارلیمنٹ کا کام لیجسلیشن ہے, وہی کرتے رہیں. ہاں, تو اپنا اور کیا رہ گیا تھا, ہم نے کیا ڈسکس کرنا تھا باسی صاحب؟ بس مکمل ہو گئی جی آج کی گفتگو, تو ہمارے سارے ٹاپکس ہم نے کور کر لیے ہیں. کور کر لیے ہیں نا جی. ہاں, نہیں ایک رہ گیا میرا. وہ کیا؟ اور ناصر صاحب بتائیں. ونڈر بوائے. ناصر صاحب نے ونڈر بوائے ڈھونڈ لیا. قیوم صاحب, میں نے ایک ونڈر بوائے واقعی ڈھونڈ لیا, لیکن میں نے نام کوئی نہیں بتانا کیونکہ یہ $1 ملین کوشچن ہے, اور یہ ود کاسٹ ہے, یہ مفت میں کوئی کام نہیں ہوگا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ جو میں نے ونڈر بوائے ڈھونڈا ہے اس کی گاڑی. اچھا دیکھیں, جو میں نے ڈھونڈا ہے, اچھا ٹھیک ہے, دیکھیں ونڈر بوائے میں نے ڈھونڈ لیا, لیکن وہ جو ونڈر بوائے ہے وہ ہی از ویری انٹیلیجنٹ, اور فارن افیئرز اور انٹیلیجنسی میں مطلب ان کے فنگر ٹپس پہ. اچھا ٹھیک ہے, اکانومی ان کے فنگر ٹپس پہ ہے, مطلب وہ چھائے ہوئے ہیں ہر طرف. اچھا, لیکن میں جو ہے نا ان کا نام نہیں لینا, نام نہیں لوں گا, کیونکہ ایسا نہیں کہ میں نے ایک صاحب کا نام لیا تھا, وہ ناراض ہو گئے تھے میرے سے. اور بات وہی ہوئی جو میں نے کہا تھا, ہوا وہی. ہاں نہیں, وہ ہاں بار ایسوسیشن کے جو پاکستان بار کونسل کے انتخابات جو ہیں وہ جیت گئے. ناصر صاحب, آپ نے جو خبر دی تھی اس پہ وہ ناراض ہو گئے تھے, اور وہ بات انہوں نے کہا غلط خبر ہے, اور ہوا وہی جو میں نے خبر دی. اور وہی ہوا کہ مسعود چشتی صاحب جو ہے پاکستان بار کونسل کے 8 اور 15 کی جو ہے وہ تقسیم سے وہ جیت گئے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بڑی واضح طور کے اوپر ہے, لیکن کچھ لوگ بہت ادھر ادھر کہ جی 5 ادھر چلے جائیں گے تو وہ ادھر چلے جائیں گے, مطلب آئی ڈونٹ نو کیوں اس طرح کی چھٹیاں چھوڑی جاتی ہیں. تو مسعود چشتی صاحب کو جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کا عہدے پر منتخب ہونے کے لیے مبارکباد. اور آپ کو پتہ ہے ناصر صاحب, مسعود چشتی صاحب جو ہیں یہ سیکرٹری لا بھی رہ چکے ہیں. ہاں, سیکرٹری لا بھی تھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, اور ان کا بابر اعوان صاحب کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے. ہاں, وہی لے کے آئے تھے, لاہور سے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کا یہ جج وج کے لیے بھی نام گیا تھا نا, کیا ہوا تھا, کیا ہوا, لیکن نہیں بنے تھے. ہاں, تو جناب
جسٹس محسن کیانی صاحب نے جج سے آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا نا، اب آیا نا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی ایک چیز ہے جو ہم بھول رہے ہیں. جسٹس محسن اختر کیانی کا خط جوڈیشل کمیشن کو بھجوایا گیا تھا، وہ کیا ہوا اس پہ؟ وہ کیا خط تھا؟ اس خط میں کچھ اور ججز کی جو کنفرمیشن کا یا مستقل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے، معیار کے لیے کچھ اور چیزیں بھی انہوں نے مانگی تھیں کہ یہ بھی ہونی چاہیے. تو کمیشن نے جب اس خط کا جائزہ لیا، سنایا کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے وہ خط پڑھ کے سنایا ہے جسٹس محسن کیانی صاحب کا. تو جب انہوں نے وہ خط پڑھ کے سنایا تو پھر کمیشن نے بائی میجورٹی یہ کہا کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جو جوڈیشل کمیشن رولز میں ہیں ہی نہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم ان کو جو رولز میکنگ کمیٹی ہے جس کی سربراہی جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے ہیں، ہم ان کو بھیج دیتے ہیں. تو اب یہ کمیشن کمیٹی کی ڈومین ہے. کمیٹی اگر سمجھتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو رولز میں شامل ہونا چاہیے تو وہ اس کو کنسیڈر کرے گی، اور اگر نہیں سمجھتی تو پھر وہ اس کو شاید سائڈ پہ بھی رکھ دیں. آج محسن کیانی صاحب نے ایک کیس کے دوران آبزرویشن دی ہے. انہوں نے یہ کہا جی کہ ایک کیس تھا جس میں ایک وکیل نے کہا جی کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے. تو انہوں نے کہا وہ تو مجھے بھی نہیں ملے. 48 گھنٹوں میں یہ رولز ویب سائٹ پہ پبلک کریں. 29 جنوری تک کیس کی سماعت ہم ملتوی کر رہے ہیں. پتہ نہیں میں 29 جنوری تک ہوں یا نہ ہوں. وہ تو کسی کا بھی نہیں پتا کہ کوئی نیکسٹ سانس آئے یا نہ آئے. تو ناصر صاحب یہ وہ بات ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تبادلہ والی بات. یہ جو ہے نا، یہ آپ گول کرنے چاہ رہے تھے نا، یہ یاد کروائیے عباسی صاحب. لیکن کسی صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کمنٹ بھی کیا. انہوں نے کہا 29 تک ہیں. یہ کنفرم ہو گئی ہے. کم از کم 29 تک تو ہیں، کم از کم 29 تک. یہ بات تو آگے کا نہیں انہوں نے کچھ کہا. ہاں. تو ویسے ناصر صاحب یہ ججز کے تبادلوں والا کوئی معاملہ شروع ہو رہا ہے؟ یار دیکھیں، جب انہوں نے جج صاحب نے خود کہہ دیا ہے تو بعد میں کچھ ہے نا. مطلب نہیں، وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں ناصر صاحب. when there is a smoke there is a fire. تو کچھ تو ہے نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ ہوتی ہے، تو دھواں اٹھتا ہے نا. اچھا، ابھی تک آفیشیلی جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے لیکن کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اب جیسے ناصر صاحب نے کہا، ایک جج صاحب خود کہہ رہے ہیں تو پھر یہ جو باہر کی جو افواہیں ہیں ان کو پھر تقویت یہیں سے ملتی ہے کہ شاید کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. جناب اذان بھی مغرب کی شروع ہو گئی ہے، تو کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. اپنا کمنٹ ضرور کیجیے گا. اور ناصر صاحب کے ونڈر بوائے کا میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو. اللہ نہیں کہہ رہا ہے.